چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، بہت پیارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنی واقعات بھی سنتے ہیں، قرآنی میسیجز بھی سنتے ہیں، یعنی قرآنی پیغامات کو بھی سنا کرتے ہیں، نبی پاک کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، دیگر اچھی اچھی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام سے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو باتیں ہم بتائیں گے انہیں یاد بھی رکھ سکیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری سی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات کا بھی بتا دیا گیا کہ بھئی قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فیاض بھائی ماشاءاللہ، احد پہاڑ یہ بتایا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے، بتایا جاتا ہے بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے گرد اگر گاڑی چلتی رہے تو بہت دیر تک چلتی رہتی ہے، جی، بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس پہاڑ کو ختم ہونے میں، اور آپ سوچیں اتنے بڑے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اجر ملے گا صرف ایک بار درود پاک پڑھنے پر، تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ درود پاک کم پڑھتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، انشاءاللہ الکریم رحمتیں حاصل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ الکریم بہت سارا ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فأما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، في رحمة منه وفضل ويهدي
صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ جی پیارے بچوں، پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور آیت نمبر 175 یعنی 174 اور 175 کی ہم نے تلاوت قاری صاحب سے احسان بھائی سے سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیات کی ہم نے تلاوت سنی، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں انشاءاللہ الکریم ایک بہت پیارا سا ہم کلام سنیں گے، نعت شریف پڑھی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان، مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے،
اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے۔ کوئی روتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی روتا ہے تو بھراتی ہے آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں مدینہ اس یاد آتا ہے، یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ مجھ خطا کار سا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی، ادھر سوالی، ادھر سوالی، ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا اور چھوڑ آیا دل و جان، یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں، میرا سامان
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام غلام مصطفیٰ بھائی سے ہم سن رہے تھے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ کیا بات ہے، اتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جاں یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے ہمارے نعت خواں اس کلام کو پڑھ رہے تھے۔ اور عمر فیاض بھائی، الحمدللہ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے، کڈس مدنی چینل یا مدنی چینل، کہ یہاں پر جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی کلام میں جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، عشق رسول میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کلام چل رہا تھا اور کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو میں نے دیکھا جو بیک آف دا اسٹیج ہوتے ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ وہ ماشاءاللہ جھوم رہے ہیں بھائی، عشق رسول میں جو ہے وہ کلام ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، مدنی چینل کی یہ برکتیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی عشق رسول جو ہے وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، سب کو جو ہے وہ عشق رسول کے جام تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 8۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 8 نمبر آیت ہے، اور اس میں جو ہے وہ کفار مکہ نبی پاک علیہ السلام پر ایک اعتراض کیا کرتے تھے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا بات، اور وہ کیا اعتراض تھا؟ ایک عجیب و غریب سا اعتراض تھا، کیونکہ مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ کفار کا یہ ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ معمول رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ مختلف طرح سے اعتراضات کیا کرتے تھے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ تو انہوں نے ایک یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں جو کہ کھانا بھی کھاتے ہیں؟ یہ کوئی اعتراض بنتا ہے؟ مطلب ان کے حساب کتاب میں یہ تھا کہ بھئی جو اللہ کا نبی ہوگا وہ کھائے پیے گا نہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہی طریقہ جاری ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے بھی جو یعنی کہ پہلے کے زمانوں کے اندر بھی جو نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، تو ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھائیں پیے بغیر ہی جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ان کے جسم اس طرح کے بنائے گئے کہ انہیں کھانے پینے کی نیڈ تھی، وہ کھانے پینے کی ان کو حاجت اور ضرورت پیش آیا کرتی تھی، اور یوں ہی عمر پوری ہو جانے کے بعد ان کی وفات بھی ہوئی۔ یعنی کہ وہ بتایا گیا کہ بھئی وہ بھی ایک نارمل انسانوں کی طرح، جس طرح نارمل انسان کھاتے ہیں اس طرح وہ بھی کھاتے ہیں، اور جس طرح نارمل لوگوں کی جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے، ان کی فوتگی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک کے جو انبیاء کرام ہیں ان کی بھی ظاہری حیات جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے ہیں۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، نہیں، اب قیامت تک آپ علیہ السلام ہی کا دین اور آپ علیہ السلام کی شریعت ہی چلتی رہے گی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ہے، اسی انداز پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لاتے رہے۔ تو کفار مکہ کا جو یہ اعتراض ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام کھاتے پیتے پھر کیوں ہیں، تو یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور بالکل فضول ہے۔ تو جو بات یہ ہے کہ نہال بھائی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا تو وہ کبھی جو ہے وہ کلام الہی کے اوپر اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی یوں کہہ لیں کہ تبلیغ کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے، دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے نا، چاند دو ٹکڑے ہوا کہاں مانے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور انہی کے تعلق سے قرآن پاک نے فرمایا تھا کہ بھئی ان پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اور یہ اپنے سامنے ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، لیکن سرداری چھن جائے گی،
اور جو عیش و عشرت ان کو ملا ہوا تھا وہ چیزیں چھن جائیں گی، جو ان کو مراعات، اسپیشلٹیز اور جو خصوصیات ملی ہوئی تھی وہ چھن جائیں گی، باعث خوف سے وہ لوگ جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کیا کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی بھی کام کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تولنا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع اور فرما بردار بنانا ہے۔ ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں قرآن آ گیا، جہاں حدیث آ گئی ہے، ہمارا فلسفہ فیل ہے، ہمارا یوں کہہ لیں کہ ہماری لاجک، ہماری منطق ساری فیل ہیں۔ قرآن نے بول دیا کرو، کرنا ہے، حضور نے فرما دیا نہ کرو، تو آپ نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ ایک اور آیت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو آیت نمبر 8 بیان کی تھی اور اب یہ آیت نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے گروپ، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اونچی آواز سے بتائیں گے؟ قرآن مجید۔ فرمایا کہ یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہاری عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے، تمہاری لینگویج کے مطابق ہے اور تمہاری ڈکشنری کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے کہ جو نبی علیہ السلام یہ کتاب لے کر آئے، تم کتاب کو بھی مانتے اور کتاب لانے والے نبی کو بھی مانتے، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے، ان کی رسپیکٹ کرتے اور ان پر ایمان لے کر آتے۔ تو کیا قرآن فرمائے کہ تم جاہل ہو؟ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اس آیت کے اندر یہ ایک مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت اور کامیابی کو حاصل کرو؟ کیونکہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، تو تمہاری عزت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، تمہاری کامیابیوں کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم کامیابی نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنی عزت میں اضافہ نہیں چاہتے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک پر ایمان لانے اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنے میں عزت ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ شیخ صاحب، یہ بہت اہم بات ہے نہال بھائی، کہ قرآن پاک پر ایمان لانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہماری کیا ہے؟ عزت ہے۔ اس میں عزت ہے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا وہ رہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، تب تک وہ عزت مند رہے، عزت کے ساتھ جیتے رہے اور عزت کے قابل رہے، فتوحات حاصل کرتے رہے اور ہر میدان میں کفار کے اوپر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا پھر قرآن پاک کی تعلیمات سے وہ دور ہونا شروع ہو گئے، تب سے ان کی عزت اور ان کا دوسروں پر جو خوف، ایک دروپ اور ایک دبدبہ تھا نا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ میں اس شعر پر اپنی اس سیگمنٹ کی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ شاعر نے کہا کہ ان اشعار کو ویسے سنیں اور اس شاعر کے اور بھی اشعار کو اگر بندہ پڑھے تو یوں کہہ لیں کہ ایک وہ کیفیت بنتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور درس قرآن گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اصل کامیابی ہماری کس چیز میں ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو
اپنانے میں، اس پر عمل کرنے کے اندر ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ضابطہ حیات ہے، ایسا یوں کہہ لیں کہ شاندار یہ نسخہ ہے جس میں ہمیں ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ تجارت قرآن کے اندر بیان ہے، آپ کو زمانے میں کس طرح رہنا ہے، سوسائٹی میں کس طرح آپ نے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہے، کامیاب کس طرح ہونا ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، شادی بیاہ کے معاملات، طلاق کے معاملات، وراثت کے معاملات، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہر چیز کو کھول کر قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اور قرآن پاک کی نصیحتیں، اس نام سے بزرگوں کا مدنی چینل جو ہے اس کے اندر ایک زبردست پروگرام بھی آ رہا ہے، مفتی عرفان صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک نے جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں ان نصیحتوں کو سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تک مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر صحیح انداز سے کاربند رہے، عمل کرتے رہے، تو انہیں فتوحات ملتی رہیں ہر میدان میں، جی ہاں، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ جناب جنگی میدان ہو، کوئی لڑائی وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی مسلمان جیتتے رہے۔ اور جب مسلمان تاریک قرآن ہو گئے، یہ شعر میں بھی یہ لفظ آیا، تاریک قرآن ہو گئے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑنے والے ہو گئے، بھلا دینے والے ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں پر غالب ہوتے چلے گئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل رہے تھے۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروپوں میں سے 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنی دور کی سوچ ہے! اور ایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس آیت کے شان نزول سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بھی خبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری ہم نے باتیں سنی ہیں، اور ہمیں یہ ایک کی پوائنٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایک جو اہم بات ہے وہ ہمیں پتہ چلی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنے ہو رہا ہے وہ معاملات بھی پتہ ہیں، اور جو اندر کی باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تو سامنے نہیں ہو رہی لیکن پیچھے جو ہو رہی ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہیں، اللہ پاک کے عطا کرنے سے پتہ ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان باتوں کا علم دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آپ کے قرآن کی سٹوری بیان کرنی ہے، اور آج آپ کو جو قرآنی واقعہ بیان کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ ویسے تو قرآن پاک میں آپ کے 4 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، ہم آپ کے سامنے آج 4 میں سے 2 کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے نشانی مانگی اور کہا کہ آپ مٹی سے پرندہ بنائیں اور پھر اسے اڑا کر دکھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مٹی سے چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ چمگادڑ چمگادڑ یہ ایک جو ہے وہ پرندہ ہے۔ اسکرین پر دکھا دیں بچوں کو۔ چلیں دکھا دیجیے جی، یہ چمگادڑ ہوتا ہے۔ اور چمگادڑ ہی کیوں بنایا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی، اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ ایک وجہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ جو پرندہ ہے نا، یہ تمام پرندوں میں بہت ہی عجیب و غریب پرندہ ہے، بڑا ہی عجیب و غریب پرندہ ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ چمگادڑ کے آدمی کی طرح دانت ہوتے ہیں۔ حال بھائی حیرت انگیز بات ہے پرندہ، پرندوں کے تو دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، کئیوں کی تو چونچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دانت ہیں، اور دانت بھی آدمی کی طرح کے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ جس طرح آدمی ہنستا ہے اس طرح یہ چمگادڑ ہنستا بھی ہے، اور یہ اپنے پر کے بغیر اپنے بازوؤں پر اڑتا ہے۔ کوئی بھی پرندہ ایسے نہیں ہے صرف بازوؤں پر اڑا ہو، یہ اپنے پروں کے بغیر اپنے بازوؤں پر جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ اور کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ چمگادڑ بنا کر اڑا دیے، تو جب تک بنی اسرائیل اس کو دیکھتے رہے تو یہ چمگادڑ اڑتے رہے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل کی نگاہ سے یہ ہٹ گئے تو یہ چمگادڑ مر کر نیچے گر گئے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں اور کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ فرق بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہو وہ تو پھر اللہ کی مرضی اور رضا سے جو ہے وہ اپنا معاملہ لے کر چل رہی ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے نبی نے زندہ فرمائے تھے، تو جب تک چونکہ معجزہ دکھانے کے لیے بنائے تھے، تو جب تک ان کے سامنے تھے وہ دیکھتے رہے، وہ معجزے کا یوں کہہ لیں کہ وہ دیدار کرتے رہے، دیکھتے رہے، تب تک وہ ان کے سامنے زندہ رہا، اور جیسی ان کی نگاہوں سے ہٹ گیا تو وہ زمین پر گر کر مر جاتے تھے۔ اور قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے یہ پہلا معجزہ تھا، ایک معجزہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی عطا سے پیدائشی اندھوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیدائشی اندھا ہے بندہ، ایک یہ کہ بعد میں اس کی آئی سائٹ ویک ہوئی ہے، تو چلو یہ ہے کہ بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دوائی جڑی بوٹی یا کوئی ڈراپ ڈال کے اس کو سیٹ کر دیا، لیکن جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ان کی آنکھیں آنا اور ان کو لے لانا، یہ آج کی میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ اس میں کہتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، عموماً ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ خیر، آپ جو ہے وہ پیدائشی اندھوں کو، نابیناؤں کو بھی شفا دے دیا کرتے، اور ایک ہی دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 50 اندھوں اور سفید داغ والے بیماروں کو شفا ملی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اور قرآن پاک میں جو آپ کے 4 معجزات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے آپ کے سامنے یہ 2 معجزات بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ان معجزات کو بیان کیا ہے۔ آپ عجائب القرآن، غرائب القرآن کے نام سے ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے۔ اس میں اس طرح کے قرآنی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو پڑھیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ ہمیں بتائے گئے۔ ایک تو ہم نے چمگادڑ والا سنا، ہاں بچوں توجہ ہے جی، چمگادڑ والا سنا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنا دیا تھا، جب تک بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تھے جب تک وہ اڑ رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی وہ نظریں ہٹاتے یا ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ نیچے گر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مزید بھی ہم نے واقعات سنے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک کے محبوب بننے اور گناہ بخشوانے کا راستہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ راستہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے گا، تو اللہ پاک اس شخص کو اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کے گناہ بھی بخش دے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جو شخص آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ پاک اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہ بھی بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور ہمارے فیضان بھائی بڑے اچھے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئی وہ بیان کر رہے تھے. اور ہمیں پتہ چلا جو اچھا رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، نبی پاک کی جو سنتیں ہیں، ان پر عمل کریں گے تو ہم سیدھے رستے پر چلنے والے بن جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے. اسی اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ، انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.